السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا 4th پارہ کمپلیٹ ہونے کو جا رہا ہے۔ آیت نمبر 165۔ کیا جب تمہیں ایک مصیبت آ پہنچی، حالانکہ تم اس سے دو چند دشمن کو پہنچا چکے تھے، تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ پڑی؟ فرما دیں کہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اور اس دن جو تکلیف تمہیں پہنچی جب دونوں لشکر باہم مقابل ہو گئے تھے، سو وہ اللہ کے حکم ہی سے تھی، اور یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو پہچان کرا دے، اور ایسے لوگوں کو بھی پہچان کرا دے جو منافق ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یا وضاحتاً کہا گیا کہ دشمن کے حملے کا دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہم جانتے کہ واقعتاً لڑائی ہوگی، ہم اسے اللہ کی راہ میں جنگ جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اس دن وہ ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے باوجود اس کے کہ خود گھروں میں بیٹھے رہے، اپنے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے۔ تو فرما دے تم اپنے آپ کو موت سے بچا لینا اگر تم سچے ہو۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں۔ انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے۔ وہ حیات جاودانی کی ان نعمتوں پر فرحان شدہ رہتے ہیں۔ وہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں، اور اپنے ان پچھڑوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں مل سکے، انہیں ایمان اور اطاعت کی راہ پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوگے۔ وہ اللہ کی تجلیات، قرب کی نعمت اور لذت وصال کے فضل سے مسرور رہتے ہیں، اور اس پر بھی کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ جن لوگوں نے زخم خار چکھنے کے بعد بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں جو صاحبان احسان ہیں اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ مخالف لوگ تمہارے مقابلے کے لیے بڑی کثرت سے جمع ہو چکے ہیں، سو ان سے ڈرو۔ تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور وہ کہنے لگے ہم میں اللہ کافی ہے، اور وہ کیا اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ مسلمان اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے، انہیں کوئی غضبت نہ پہنچی، اور انہوں نے رضائے الہی کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ بے شک یہ مخبر شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، بس ان سے مت ڈرا کرو اور مجھے ہی سے ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔ اے غمسارے عالم، جو لوگ کفر کی مدد کرنے میں بہت تیزی کرتے ہیں، وہ آپ کو غمزدہ نہ کریں۔ وہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ بے شک جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے، وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کافر یہ گمان ہرگز نہ کرے کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو یہ مہلت انہیں صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں، اور ان کے لیے بالآخر ذلت انگیز عذاب ہے۔ اور اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عامۃ الناس تمہیں غیب پر مطلع فرما دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور جو لوگ اس مال و دولت میں سے دینے میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے،
وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کریں، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ عنقریب روز قیامت انہیں گلے میں اس مال کا توق پہنایا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے رہے ہوں گے، اور اللہ ہی آسمان اور زمین کا وارث ہے، یعنی جسے اب مالک ہے۔ ایسے ہی تمہارے سب کے مر جانے کے بعد بھی وہی مالک رہے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے آگاہ ہے۔ بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ اب ہم ان کی ساری باتیں اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ رکھیں گے، اور روز قیامت فرمائیں گے کہ اب تم جلا ڈالنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھ خود آگے بیچ چکے ہیں، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو لوگ یعنی یہود حیلہ جوئی کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم بھیجا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ اپنی رسالت کے ثبوت میں ایسی قربانی نہ لائے جیسے آگ آ کر کھا جائے، آپ ان سے فرما دیں بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، اور اس نشانی کے ساتھ بھی آئے جو تم کہہ رہے ہو، اس کے باوجود تم نے انہیں شہید کیوں کیا اگر تم اتنے ہی سچے ہو؟ پھر بھی اگر آپ کو جھٹلائیں تو محبوب آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا جو واضح نشانیاں یعنی معجزات اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ پس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ وقتاً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اے مسلمانوں، تمہیں ضرور بالضرور تمہارے اموال اور تمہاری جانوں میں آزمایا جائے گا، اور تمہیں بہر صورت ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سے اذیت ناک طعنے سننے ہوں گے، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں سے ہے۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ وعدہ لیا جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے صاف صاف بیان کرو گے اور جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اسے نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس عہد کو پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لی، سو یہ ان کی بہت ہی بری خریداری ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو ہرگز نجات پانے والا خیال نہ کریں، وہ اپنی کارستانیوں پر خوش ہو رہے ہیں اور ناکردہ اعمال پر بھی اپنی تعریف کے خواہش مند ہیں۔ دوبارہ تاکید کے لیے فرمایا، پس آپ انہیں ہرگز عذاب سے نجات پانے والا نہ سمجھیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور سب آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سو تم اپنا دھیان اور توکل اسی پر رکھو۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے اور سراپا ادب بن کر بیٹھے اور ہجر میں تڑپتے ہوئے اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کارفرما اس کی عظمت اور حسن کے جلووں میں فکر کرتے رہتے ہیں، پھر اس کی معرفت سے لذت آشنا ہو کر پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا، سب کوتاہیوں اور مجبوریوں سے پاک ہے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اے ہمارے رب، بے شک تو جسے دوزخ میں ڈال دے تو نے اسے وقتاً رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تجھے بھولے ہوئے تھے، سو ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، اب ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری خطاؤں کو ہمارے نوشتہ اعمال سے محو فرما دے، اور ہمیں نیک لوگوں کی سنگت میں موت دے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور فرمایا، یقیناً میں تم میں سے کسی محنت والے کی مزدوری ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو۔ پس جن لوگوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے
اور اسی کے باعث اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور میری خاطر لڑے اور مارے گئے، تو میں ضرور ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دوں گا۔ تو انہیں یقیناً ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کے حضور سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اس سے بھی بہتر اجر ہے۔ اے اللہ کے بندے، کافروں کا شہروں میں عیش و عشرت کے ساتھ گھومنا پھرنا تجھے کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ تھوڑی سی چند دنوں کی متاع ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کی مہمانی اور پھر اس کا حریم قرب، جلوہ حسن اور نعمت وصال الغرض جو کچھ بھی ہے اللہ کے پاس ہے، وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو اس کی طرف نازل کی گئی تھی، اور ان کے دل اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے اوز قلیل دام وصول نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدمی میں دشمن سے بھی زیادہ محنت کرو اور جہاد کے لیے خوب مستعد رہو اور ہمیشہ اللہ کا تقوی قائم رکھو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ سورۃ النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی، ابتدا کی، ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے باکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور بری چیز کو عمدہ چیز سے نہ بدلہ کرو، اور نہ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر کھایا کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 2 اور 3 3 اور 4 4، مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں۔ یہ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو۔ پھر اگر اس مہر میں سے کچھ تمہارے لیے اپنی خوشی سے چھوڑ دے تو تب اس سے اپنے لیے سازگار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ، اور تم بے سمجھوں کو اپنے یا ان کے مال سپرد نہ کرو جنہیں اللہ نے تمہاری معیشت کی استواری کا سبب بنایا ہے۔ ہاں، انہیں اس میں سے کھلاتے رہو اور پہناتے رہو اور ان سے بھلائی کی بات کیا کرو، اور یتیموں کی جانچ اور آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان میں ہوشیاری اور حسن تدبیر دیکھ لو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی اور جلد بازی میں اس اندیشے سے نہ کھا ڈالو کہ وہ بڑے ہو کر واپس لے جائیں۔ اور جو کوئی خوشحال ہو وہ مال یتیم سے بالکل بچا رہے، اور جو خود نادار ہو اس سے صرف مناسب حد تک کھانا چاہیے۔ اور جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکہ میں سے حصہ ہے، وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے۔ اور اگر تقسیم وراثت کے موقع پر غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو اور ان سے نیک بات کہو۔ اور یتیموں سے معاملہ کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے تو مرتے وقت ان کے بچوں کے حال پر کتنے خوفزدہ اور فکر مند ہوتے۔ سو انہیں یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان سے سیدھی بات کہنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں نری آگ بھرتے ہیں
اور وہ جلد ہی دکھتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ اللہ تمہیں اور تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زائد تو ان کے لیے اس کا ترکہ کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور مورث کے ماں باپ کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکہ کا 1/6 حصہ ملے گا، بشرطیہ مورث کی کوئی اولاد ہو۔ پھر اگر اس میت مورث کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہوں، تو اس کی ماں کے لیے 1/3 ہے اور باقی سب باپ کا حصہ ہے۔ پھر اگر مورث کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ فائدہ پہنچانے میں ان میں سے کون تمہارے قریب تر ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے فریضہ یعنی مقرر ہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، بشرطیہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکہ سے 1/4 ہے۔ یہ بھی اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور تمہاری بیویوں کا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/4 حصہ ہے، بشرطیہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے ترکہ میں سے 8واں حصہ ہے۔ تمہاری اس مال کی نسبت کی ہوئی وصیت پوری کرنے یا تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ کوئی اولاد ہو، اور اس کا ماں کی طرف سے ایک بھائی یا ایک بہن ہو یعنی اخافی بھائی یا بہن، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم بھی اس وصیت کے بعد ہوگی جو وارثوں کو نقصان پہنچائے بغیر کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ خوب علم و حلم والا ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے اسے وہ بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے، اسے وہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے تو ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کے عرصیات کو پورا کر دے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ یعنی نیا حکم مقرر فرما دے۔ اور تم میں سے جو بھی کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے تو ان دونوں کو ایذا پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں سزا دینے سے گریز کرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اللہ نے صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جو نادانی کے باعث برائی کر بیٹھیں پھر جلد ہی توبہ کر لیں، پس اللہ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے گا، اور اللہ بڑے علم بڑی حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں ہے جو گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت آ پہنچے تو اس وقت کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے جو کفر کی حالت پر مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور انہیں اس غرض سے نہ روک رکھو کہ جو مال تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لے جاؤ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بدکاری یا برائی کریں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بلائی رکھ دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اس سے ڈھیروں مال دے چکے ہو، تب بھی اس میں سے کچھ واپس مت لو۔ کیا تم ناحق الزام اور صریح گناہ کے ذریعے وہ مال واپس لینا چاہتے ہو، اور تم اسے
کیسے واپس لے سکتے ہو؟ حالانکہ تم ایک دوسرے سے پہلو بے پہلو مل چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہے۔ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جس سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں، مگر جو اس حکم سے پہلے گزر چکا وہ معاف ہے۔ بے شک یہ بڑی بے حیائی اور غضب کا باعث ہے اور بہت بری روش ہے۔ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری رضاعت میں شریک بہنیں اور تمہاری بیویاں کی مائیں سب حرام کر دی گئی ہیں، اور اس طرح تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں کے بطن سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو وہ بھی حرام ہیں۔ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے کہ جو دور جہالت میں گزر چکا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہمارا 4تھ پارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ سب بہنیں سن کر اپنی حاضری لگوائیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا 5واں پارہ شروع ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچائے، ہمیں استقامت اور عمل نصیب